قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN کے ناظرین، آئیے آج بھی نور قرآن پروگرام میں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کو سمجھنے کی نیت سے اس کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ تفسیر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکامات کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی، اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک رات کا قیام کرنا موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ تفسیر، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا، دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری
اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہاری، بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف مکمل توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناطہ توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے۔ جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہذا تم نکاح کرنے میں کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ہشام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور آپ کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بعد میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ مومن آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری، نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب سمیع و بصیر ہے اور وہ سن اور دیکھ رہا ہے، یا بد نگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ جس کے ساتھ بد نگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی ظاہر و آشکار ہے۔ یاد رہے، مویشیوں، جانوروں اور پرندوں کی شرمگاہوں اور ان سے ملاپوں بلکہ مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کے ملن کے مناظر بھی گندی لذتوں کے ساتھ دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔
ایسے موقعوں پر فوراً نظر ہٹا لیں، بلکہ جو ہی اس کے آثار محسوس ہوں فوراً وہاں سے ہٹ جائیے۔ جو لوگ مویشی یا پرندے اور مرغیاں بیچتے یا پالتے ہیں ان کو اس حوالے سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خبردار بھائی، خدا دیکھتا ہے، بھلائی برائی خدا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک کاش کہ اس کم لمحات والے زندگی میں، ان مختصر سے لمحات میں، ان ایام میں جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے،
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن